تاریخ: جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو آپ علیہ السلام کا رہوار آپ کے لاشے کے گرد چکر لگانے لگا اور اس نے اپنی پیشانی کو مظلوم کربلا کے خون سے رنگین کر لیا اور امام حسین علیہ السلام کی لاش کے گرد ایسے چکر لگا رہا تھا کہ جیسے طواف کر رہا ہو، اور اپنی اگلی ٹانگوں کو اٹھا اٹھا کر لشکر یزید پر حملہ کر رہا تھا اور امام حسین علیہ السلام کی لاش کی حفاظت کر رہا ہو۔ یہ رہوار بغیر اپنے سوار کے خیموں کی طرف چلا گیا۔ جب محدرات عصمت و طہارت نے امام حسین علیہ السلام کے رہوار کو اپنے سوار کے بغیر خون اور زخموں سے بھرے ہوئے اور زین کو خالی ڈھلکتے ہوئے دیکھا تو تمام بطول زادیاں ایسے خیام سے باہر آئیں کہ ان کے بال کھلے ہوئے تھے، سروں میں خاک، اور اپنے چہروں کو پیٹتی اور بین کرتی ہوئی راہوار امام حسین علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئیں۔ تو کوئی بی اس پر مہربانی اور شفقت کرتے ہوئے اسے گلے لگا رہی تھی، تو کوئی بی اس کے خون آلود گردن سے خون اپنے چہرے پر مل رہی تھی، کوئی اسے بوسہ دے رہی تھی، اور کوئی بی خوف و وحشت کی حالت میں اس کے پہلو میں پناہ لے رہی تھی۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ پھر فوجوں نے محدرات عصمت و طہارت کے خیام کی طرف رخ کیا، اور جب فوجیں خیام کے اندر گھس گئیں تو تمام بیبیاں روتی چلاتی اور واہ محمدہ واہ محمدہ، واہ غربتہ اور واہ حسینہ کے بیان کرتی خیموں سے دوڑتی ہوئی اس حالت میں نکلی کہ ان کی چادریں چھن چکی تھی اور تمام مال و اسباب لٹ چکا تھا۔ یہ بطول زادیاں پیاسی بھوکی اور اپنے بھائیوں، بیٹوں اور شوہروں کی موت کے غم لیے ہوئے اب اس فوج اشقیا کے خیام کو لوٹنے والی اس عظیم مصیبت سے دوچار تھیں، اور ہر بی ایک دوسرے کے پیچھے چھپ رہی تھی اور ان لشکر یزید کے ملعونوں کو خوف خدا کرنے کا کہہ رہی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد قوم اشقیا نے مظلوم کربلا کی لاش پر لوٹ مار شروع کر دی۔ اسحاق بن ہویہ نے آپ علیہ السلام کی قمیص لوٹ لی، اور اخنس بن مرثد نے آپ علیہ السلام کا عمامہ، اسود بن خالد نے آپ علیہ السلام کی نالین مبارک، اور جمی بن خلق نے تلوار لوٹ لی۔ بجد الملعون آپ علیہ السلام کے لاشے کے قریب آیا، جس نے آپ علیہ السلام کی انگلی میں انگوٹھی دیکھی اور اسے اتارنے کی کوشش کی، لیکن اس پر خون جم جانے کی وجہ سے انگوٹھی نہ اتر سکی، تو اس ملعون نے آپ علیہ السلام کی انگلی ہی کاٹ دی اور انگوٹھی لے گیا۔ پھر عمر ابن سعد ملعون نے صدا لگائی کہ تم میں کون ہے جو حسین کے سینے اور کمر کو گھوڑوں کی سموں سے پامال کرے گا۔ اس پر 10 اشقیا یہ گستاخی کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ان میں اسحاق بن ہویہ، اخبش بن مرثد، حکیم بن طفیل، عمر بن جمی، رجاء بن عبدی، سالم بن جعفی، صالح بن وہب، واز بن غانم اور اسید بن مالک تھے۔ ان ظالموں نے فرزند رسول اللہ امام حسین علیہ السلام کے جسد اطہر کو گھوڑوں کے سموں کے ساتھ پامال کر دیا۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کی تمام ہڈیوں اور گوشت کو چور چور کر دیا۔ ان اشقیا نے امام حسین علیہ السلام کے لاشے کے ساتھ وہ سب کچھ کیا جو تمام امتوں میں سے کسی امت نے بھی اپنی امت کے بدترین افراد کے ساتھ بھی نہیں کیا تھا، کہ انہوں نے انہیں تلواریں، نیزوں اور پتھروں سے قتل کیا ہو اور پھر ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے ہوں۔ پھر عمر ابن سعد ملعون نے شہدائے کربلا کے سروں کو کاٹنے کا حکم دیا
اور ان کی تمام کی لاشوں سے سروں کو کاٹ کر نیزوں پر چڑھا اور ان کے دڑ زمین کربلا پر پھینک دو۔ تو فوج اشقیاء کے انسان نماز درندوں نے فرزند رسول اللہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے تمام ساتھیوں کے جسموں سے سروں کو تلواروں کے ساتھ ایک ایک کر کے کاٹ دیا، اور ان سروں کو جو کائنات کے عظیم ترین سر تھے، ان سروں کو بڑی بے رحمی اور بے دردی سے نیزوں پر چڑھا دیا۔ اور مختلف قبائل کے لوگوں نے ابن زیاد ملعون سے انعام وصول کرنے کے لیے ان سروں کو آپس میں بانٹ لیا اور شہدائے کربلا کے سروں کو آپس میں تقسیم کر لیا، تاکہ اپنے امیر سے ان سروں کے بدلے سونا چاندی اور قیمتی انعامات کا مطالبہ کر سکیں۔ ان عظیم ترین سروں کی تقسیم اس طرح تھی کہ قبیلہ کندہ نے 13 سر لیے، ان کا سردار قیس ابن اشس تھا۔ قبیلہ حوازن نے 12 سر لیے، ان کا سردار شمر بن ذیلجوشن تھا۔ قبیلہ بنو اسد نے 16 سر لیے، قبیلہ مزہج نے 7 سر لیے۔ باقی دیگر قبائل باقی شہداء کے سروں کو لے کر ابن زیاد کی طرف کوفہ کو روانہ ہو گئے، لیکن حر کے قبیلہ نے عمر ابن سعد کے لشکر والوں کو جناب حر کا سر کاٹنے اور لاشوں کو پامال کرنے سے روک لیا۔ عمر ابن سعد نے 10 محرم الحرام کو خولی بن یزید اور حمید بن مسلم کے ذریعے سر اقدس فرزند رسول اللہ امام حسین علیہ السلام کو ابن زیاد ملعون کے پاس کوفہ کی طرف روانہ کر دیا۔ لشکر یزید نے بطول زادیوں کو لوٹنے کے بعد ان کے خیام کو آگ لگا دی۔ جیسے ہی ان خیام سے آگ کے شعلے بلند ہوئے تو تمام مستورات بچے اس آگ کے شعلوں اور فوج یزید کے خوف کی وجہ سے کربلا کے میدان میں بکھر گئے اور ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ لیکن ان جلتے ہوئے خیام سے عقیلہ بنی ہاشم جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بڑی مشکل سے امام سجاد کو بی بی فضا سلام اللہ علیہا کی مدد سے باہر نکالا، کیونکہ آپ علیہ السلام بیمار تھے اور وہ خود چل بھی نہیں سکتے تھے۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے جب ان جلتے ہوئے خیام اور خوف لشکر یزید کی وجہ سے مسورات اور بچوں کو اس دشت کربلا میں بکھرتے دیکھا تو واہ محمدہ واہ محمدہ، واہ غربتا واہ غربتا اور واہ حسین کہہ کر بلند آواز سے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ اور آپ علیہ السلام کے گریہ کی آواز سن کر محدرات عصمت و طہارت رسول زادیاں بھی بیان کرنے لگی، اور اس غربت اور ظلمت کے وقت خدا سے نالہ و فریاد کرنے لگی۔ شہادت امام حسین علیہ السلام سے خیام کو لوٹنے اور لوٹنے سے آگ لگانے اور آگ کے لگنے اور بجھنے تک وہ ان محدرات عصمت پر مشکل ترین شام آئی، جسے شام غریباں کہا جاتا ہے۔ یہ رات رسول خدا کی بیٹیوں کی زندگی کی مشکل ترین اور خوف ترین رات تھی، جب سے خدا نے ان محدرات عصمت و طہارت کو وجود حیات بخشا اور ان کو جو بلند و بالا عزت و عظمت عطا کی۔ اس وقت سے اب تک یہ ان مستورات پر گزرنے والی پہلی کٹھن ترین اور ہولناک ترین رات تھی۔ ابھی کل تک ان بیبیوں پر عزت و عظمت اور جلالت و بزرگی کا خیمہ سایہ فگن تھا، اور یہ عزت کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ ان کا دن نبوت کے آفتاب اور ان کی راتیں خلافت کے ستاروں اور پاک و پاکیزہ اقدار کے چراغوں سے روشن و تابندہ ہوتی تھی۔ لیکن جب سے شام غریباں آئی تو ان رسول زادیوں پر تاریکی چھا گئی، کیونکہ اب انہوں نے وہ روشن جگمگاتے ہوئے انوار کھو دیے تھے، اور ان کے عزیزوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہوئے بھوکا اور پیاسا ابدی نیند سلا دیا گیا تھا۔
ان محدرات عصمت و طہارت کے خیموں کو جلا دیا گیا، اور اب یہ بیویاں جلتے ہوئے خیام کے سامنے خوف و وحشت کے سائے میں گری بیٹھی تھی۔ اب یہ اپنے محافظوں اور نگہبانوں کی لاشوں کے پاس افسردہ تھیں، اور اب ان کا کوئی محافظ و سرپرست نہ تھا۔ ان کو کچھ معلوم نہیں تھا اگر کوئی ستمگر ان پر حملہ آور ہوگا تو ان کا دفاع کرنے والا کون ہوگا۔ ان ڈری اور سہمی ہوئی مستورات کو تسلی کون دے گا۔ ان مستورات کے درمیان انتہائی تکلیف دہ حالت میں بچے بھوک و پیاس اور وحشت کی وجہ سے بلند آواز میں گریہ کر رہے تھے، اور ان کی آواز کربلا کے اس بیابان میں جلتے ہوئے خیموں کے شعلوں کی طرح بلند سے بلند ہو رہی تھی۔ بچیاں آہوں فغاں کر رہی تھیں، اور صدمہ و غم سے دوچار ہونے والی بیویوں کی آوازیں دشت کربلا میں گونج رہی تھیں۔ ان مستورات میں وہ ماں بھی تھی جس کے شیر خوار بچے کو تیروں نے ذبح کیا، اور وہ بہنیں تھیں جن کے بھائیوں کو شہید کر دیا گیا تھا، اور وہ مائیں تھیں جن کے چراغ گل ہو چکے تھے۔ یہ اپنے پیاروں کی لاشوں پر جو سامنے بغیر سروں کے اور بغیر کفن و دفن کے کربلا کے ریگستان میں کھلے آسمان کے نیچے نور کی انباریوں کی طرح چمک رہے تھے۔ اس رات ہر طرف عالم ملک الملکوت میں دردناک اور پریشان کن صورتحال تھی۔ جنت کے محلات میں حوریں چیخو پکار اور واویلا کر رہی تھی، اور امام الانبیاء ختم المرسلین جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کی موجودگی میں عرش بری پر اپنے فرزند کی اس ظلم سے بری شہادت پر گریہ کر رہے تھے۔ ادھر جب خیموں کی آگ بجھی تو عقیلہ بنی ہاشم جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ایک جلتی ہوئی لکڑی کو اٹھایا، اور کربلا کے صحرا میں بی بی فضا سلام اللہ علیہا کو ساتھ لے کر اپنے خاندان کے ڈرے اور سہمے ہوئے یتیم بچوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک جگہ پر اکٹھا کرنا شروع کیا، اور اس عالم وحشت و تنہائی میں اپنے بھائی کے یتیموں کا سہارا بن کر ان کا پہرا دینے لگی، اور سامنے اپنے جوانان جنت کے سردار بھائی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لاشے کی طرف دیکھا، اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، یا محمد اے جد بزرگوار، آپ پر آسمان کے فرشتے اور خدا درود بھیجتا ہے، اور یہ آپ کا فرزند حسین ابن علی ہے جو کہ ریت پر اپنے خون میں غلطان ہے، اور اس کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، اور یہ تیری بیٹیاں ہیں جو آج اپنے کائنات کے عظیم ترین مردوں کی لاشوں کے سامنے بے یار و مددگار کربلا کے اس صحرا میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اے نانا جان، یہ آپ کا حسین ہے، یہ آپ کے مہر نبوت کا سوار ہے۔ اے نانا جان، آپ کی اس امت نے آپ کے اس بیٹے کو بھوک اور پیاس کی حالت میں، جب وہ سارا دن اپنے بیٹوں، بھائیوں اور اصحاب کی لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک چکا تھا، تو اس حالت میں قتل کیا کہ اس کا سر سجدے میں تھا۔